قرآن کلام میرا ہے، آؤ دیکھو میں کتنا پیار کرتا ہوں۔ فرمایا آسمانوں نال ود کے میں پیار کرتا ہوں، زمینوں نال ود کے میں پیار کرتا ہوں۔ ومن فیہن، ستویں آسمان کی بلندی کو لے کے تھلے والی زمین کی پستی تک، فرمایا میں رب العالمین نے جتنیاں چیزاں پیدا فرمائیاں سب نال ڈھیر میں قرآن نال میں تھوڑی آواز بھاری کر۔ فرمایا آسمان میں بنائے، آسمان میں بنائے میں بڑے پیارے، زمین میں بنائی میں نے بڑی پیاری، انسان میں بنائے میں نے بڑے پیارے، حیوان میں بنائے میں نے بڑے پیارے، شجر میں بنائے میں نے بڑے پیارے، حجر میں بنائے میں نے بڑے پیارے، کائنات کے اندر میرا گھر تسا بنایا میں نے بڑا پیارا، تھوڑے گھر میں نے بڑے پیارے، تھوڑے والدین میں نے بڑے پیارے، تھوڑی اولاداں میں نے بڑی پیاریاں، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ نے حد کر دیتی۔ فرمایا رب العالمین نے فرمایا لوگوں ساری کائنات کی چیزاں میں نے پیاریاں لگدیاں نے، ساریاں نال میں پیار کرتا ہوں، لیکن میں رب ہو کے ساریاں چیزاں نال ڈھیر قرآن نال پیار کرتا ہوں، میں رب ہو کے سب نال ود پیار قرآن نال کرتا ہوں۔ تے کی انعام ہے قرآن کا، کی شان ہے قرآن کی۔ آؤ ذرا سماعت کرنا کہ اللہ رب العالمین آپ نے اس مالک نے قرآن کو بڑی شان عطا فرمائی۔ شان قرآن دینا ایک میں بڑا لطیف نکتہ دینے لگا، اور ایک گل میری بابریاں واسطے میں دعا لینا چاہتا اپنے بزرگ دے۔ اس پاکستان دے اندر انگریز دور دے وچ اس نے پاکستان بنیا نہیں سی۔ میں تھوڑے زمین میں گل سنانا چاہتا کاش کہ تیرے دل کے اندر میری گل بہ جائے۔ بادشاہی مسجد والی جگہ تے ایک عیسائی انجیل لے کے آیا، اور انجیل میں اس نے کوئی ایسا کیمیکل لایا جڑا کیمیکل دے اتے اگ اثر نہ کرے۔ اس نے اس کتاب کو لایا کیمیکل، اس لاہور دی دھرتی تے جڑا ہن پاکستان دا حصہ ہے۔ انشاءاللہ شان قرآن تے نویاں نویاں گلاں لے کے جاؤ گے۔ عیسائی پادری آ گیا، آ کے آجاؤ مسلمانوں تسی آ جاؤ قرآن انج ہے، قرآن انج ہے، اللہ پیار کرتا ہے، نبی پیار کرتا ہے، اے شان ہے، اے شان ہے، اے میرے ہاتھ میں انجیل ہے، میرے ہاتھ میں کی ہے انجیل ہے، میں عیسائی ہاں، میں اپنی کتاب تے مان ہے، میں آگ وچ سٹاں تے آگ اثر نہیں کرتی۔ مسلمانوں میرا ہے چیلنج تھانوں، چیلنج کرنا والا کون ہے؟ عیسائی۔ اسے کائنات کے اندر، اسے پاکستان کی دھرتی کے اندر انگریز دور کا واقعہ ہے۔ آپ کیا اگر تھوڑی کتاب سچی ہے تو لے آؤ، میں اپنی کتاب آگ دے اندر سٹتا ہوں، تسی اپنی کتاب آگ دے اندر رکھو، بے دھیان جڑی کتاب سچی ہوئی وہ آگ تو بچ جائے گی، جڑی جھوٹی ہوئی ان آگ جلا کے راہ کر دے گی۔ اس نے چیلنج کیتا، ساڑھے لوگ پڑھنے پہ گئے۔ میں سید کی زبانی یہ واقعہ تم سنا رہے ہیں۔ اسے لاہور کے اندر ایک دکھان بندہ ہا، اس لیا دکان بند کی تھی، گھر گیا، دروازہ کھولیا، پرچھتی تے قرآن پیا ہا، خلاف میں چھپیا، سینے نال لایا، بادشاہی مسجد کے دروازے کے آیا، آپ کیا وہ انجیل، وہ عیسائی، تو کی اعلان کیتا ہا؟ اس عیسائی نے آکے میں اعلان کیتا ہے میری انجیل سچی ہے، چھوٹا اگر قرآن سچا ہے، میں آتا انجیل سچی، تسی آجو قرآن سچا ہے، میں آتا انجیل سچی، تسی آجو قرآن سچا ہے، انج کرو آج وانڈ کر لینے ہاں۔ اس نے آتا کیویں وانڈ کرنا چاہنا ہے؟ اس نے آتا ایک آگ جلائی جاوے، میں انجیل آگ وچ رکھاں گا، تساں قرآن آگ وچ رکھو، جیڑی کتاب سچی ہوئے گی وہ بچ جائے گی، جیڑی جھوٹی ہوئے گی وہ سڑ جائے گی۔ اس مسلمان کے کھان نے آکیا وہ عیسائی
تیری کتاب بھی سچی، میری کتاب بھی سچی، کیونکہ میرا قرآن انجیل نو سچا آکے، قرآن نو سچا آکے، زبور نو سچا آکے، میں تیری کتاب نو سچا مننا، لیکن یاد رکھ اس کتاب نو سچا مننا جس کتاب نو رب نے نازل فرمایا۔ جیڑی تیرے ہاتھ وچ کتاب ہے اے وہ انجیل نہیں ہے جیڑی رب نے نازل فرمائی، اے تیرے پاجیاں کی چین اپنی مرضی دی وجہ تو آیات کو اگے پیچھے کیتا۔ انج کر میں تیری کتاب تے یقین رکھنا، اس کی تعلیمات تے یقین رکھنا، لیکن جب قرآن آیا انجیل ختم ہو گئی، تورات ختم ہو گئی، زبور ختم ہو گئی، میں منتا تیری کتاب سچی ہے لیکن جڑی تیرے کول ہے وہ سچی نہیں ہے۔ اس نے آکھیا نا اے کتاب بھی سچی ہے، میں بھی سچا ہاں۔ اس دن خان نے آکھیا پھر انج کر ذرا دور جان دی لوڑ نہیں، کتاباں رکھن دی لوڑ نہیں، آگ دا بھامبڑ جلا کے تو اپنی کتاب نو سینے نال لا، میں اپنی کتاب نو سینے نال لینا، ذرا کتاب لے کے تو بھی پڑھنا، ذرا کتاب لے کے میں بھی پڑھنا۔ جیڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب بھی بچ جائے گی، وہ آپ بھی بچ جائے گا، جیڑا جھوٹا ہوئے گا وہ دی کتاب بھی جل جائے گی، وہ آپ بھی جل جائے گا۔ اس عیسائی نے آکھا ہے مسلمانہ میں صرف بہتر جاننا ہے کہ صرف قرآن دی شان بیانی کر دے ہو یا صرف سن دے ہو، آج میرے پتہ لگ گیا ہے انہوں قرآن دے نال پیار کتنا ہے۔ میں مان گیا تساں بھی سچے، تھوڑا قرآن بھی سچے، آدھا میں مان گیا تساں بھی سچے، تھوڑا قرآن بھی سچا۔ القرآن احب الی اللہ تعالی من السماوات والارض ومن فیہن، کہ انہوں سچا ہوئے رب آدھا ہے میں نے کائنات دی ساریاں چیزاں ایک پاسے، قرآن ایک پاسے۔ قرآن دی کیسی کیسی شان بیان کریے۔ آؤ ایک اور نکتہ دینا چاہتا ہوں، زندگی کی انشاءاللہ پہلی بار یہ بھی سن کے جائیں گا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 3 پتر عطا فرمائے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ روایات کے اندر ہوتا ہے کہ حضور نے اللہ نے اولاد دیتی، پہلا بیٹا فوت، دوسرا بیٹا فوت، تیسرا بیٹا فوت۔ میرے نبی نے پہلے بیٹے کو فوت ہوندیا ویکھیا، اپنی جھولی چ رکھیا، چشمان محمد اتھرواں نال تر ہو گیا، میرے آقا دی داڑھی اتھرواں نال تر ہو گئی۔ دوسرا بیٹا ایک انہوں پر پوچھا کہ رب اولاد دے پھر لے لے، میرے اللہ دوسرا بیٹا محمد دیتا، جھولی محمد دے دوسرا بیٹا آیا، لیکن محمد دا دامن چھڑیا، میرے محمد نے جھولی چ رکھیا، زارو قطار رونا شروع کر دیتا، چہرہ تر ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی۔ تیسرا بیٹا اللہ نے دیتا، میرے محمد نے جھولی چ رکھیا، اللہ نے روح قبض کر لی، میرے محمد رونے۔ مشرکین نے آکھیا اے لوگو او دیکھو اِنَّا محمدًا قد ابترا، اے لفظ میں روک کے تھوڑا سمجھونا چاہنا۔ مشرکین نے میرے آقا دی اولاد فوت ہون پہ جشن منایا، کیوں؟ آگے لوگوں محمد جی بیالو ویکھے او دیوانہ، جڑا محمد آلو ویکھے او دیوانہ، جڑا محمد دی گل سن لوے او دیوانہ، جڑا گل کر لوے او دیوانہ، جڑا پیچھے ٹول پوے او دیوانہ، جڑا محمد دے لڑ لگدا ہے محمد دا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن آؤ کوئی مسئلہ نہیں، اے محمد نو جتنے بیٹے ہوئے بیٹے فوت ہو گئے، اے اب تر ہو گیا ہے، اب تر آدن بے نام و نشان، جیدی اولاد نہ ہوئے، جیدہ نام لین والا کوئی نہ ہوئے۔ اے الہ العالمین میں محمد دسد کا دعا کردہ جنہیں بے اولاد ہیں سارے انہوں سے محمد دسد کے اولاد نصیب فرما۔ میرے محمد کو اولاد ہوئی، چلی گئی، پھر ہوئی، پھر چلی گئی، پھر ہوئی، پھر چلی گئی۔ مشرکین مکہ نے جشن منایا، اِنَّا محمدًا قد ابترا، اوہ لوگو محمد ابتر ہو گیا ہے، محمد بے نام و نشان ہو گیا ہے،
محمد کی اولاد کوئی نہیں جدو تک یہ زندہ ہے ادھر نہ رہے گا اے فوت ہو جائے گا اے وصال کر جائے گا ادھر کوئی نہیں نہ لین والا آج پیواں دا نام اولادا کٹدیاں نہیں گل دی اولادا کدا نام کٹدیاں اپنی پوری نسل دا اور قانونی فطرت ہے کہ جیدا پتر نہ ہوئے او دا نام کائنات راندا نہیں ہے لیکن رب نے فرمایا محمد میرا قانون ہے جیدا کوئی نہ ہوئے او دا نام ہی کوئی نہیں ہوتا لیکن محمد یاد رکھی تیرا پتر کوئی نہیں تیرا پتر کوئی نہیں تینوں میں ایسی شان دے ساں ایسا مقام دے ساں ایسی چیز دے ساں جدو تک رب رب ہوندی رہا سی محمد محمد ہوندی رہا سی ابلا میں ان پڑھتا کئی چیز میں سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو ابتر دا کی معنی ہے بے نام و نشان کفار نے آکیا محمد بے نام و نشان ہو گیا ہے میرا محمد پریشان ہے بیٹا چلا گیا دوسرا آیا چلا گیا تیسرا آیا چلا گیا آج چشمانے نبوت روندیاں پئیاں روکے بدہا پریشان ہے زلفے باللیل اذا سجا مغموم ہے تاہا پیشانی مغموم ہے ایک یاسین سے میں آڑا آج پریشان ہے اولاد پہ جانتے پریشانی ہوتی رب نے فرمایا جبریل جی رب کریم فرمایا جا آسمان کی بلندیاں چھٹ مولا حکم کی ہے فرمایا جا میرے آقا دے کل چلا جا کیا تھی انا آتینا کل کوثر اے محمد پریشان نہ ہو اساں تینوں کوثر دے دیتا ہے فصلی لربک وانحر رب کی نماز پڑھ قربانی کر پریشان نہ ہو رب کی نماز پڑھ قربانی کر ان شانی آقا والابتر ان شانی آقا والابتر ان شانی آقا والابتر تیرے آتے محمد ابتر ہو گیا ہے میں رب ہو گیا تھا محمد کیوں ابتر نہیں ہو گیا میں ہنانوں ابتر کر دیا سمجھ نہیں آئی تھانوں اور تھانوں سمجھ ہونی بھی نہیں ہون آخری گل سن مولا بیٹے دے کے واپس لے قانون تیرا نہ ختم مشرکین اپنی گالیں سچ ہے وہ آدھے محمد ابتر ہو گیا ہے محمد کا نہ لینا رہا کوئی نہیں فرمایا نا ایک دسنا چاہتا کائنات دے ہر انسان کا نام اودھی اولاد کٹے گی ہر نبی کا نام اودھی اولاد کٹے گی ہر ولی کا نام اودھی اولاد کٹے گی ہر صاحب شریعت کا نام اودھی اولاد کٹے گی اے محمد کیا تینوں میں قرآن دے دیتا اے محمد کیا تینوں میں قرآن دے دیتا میں تیرے کو پتر لے لیں تینوں قرآن دے دیتا تیرے کو پتر لے لیں تینوں قرآن دے دیتا مولا سمجھ نہیں آئی پتر لے نہیں قرآن دیتا ہی نہ پتر کٹے نہیں تو پتر دے بدلے قرآن دے رہے ہیں پتر ہوتے محمد کا نہ ہوتا پتر ہوتے محمد کا نہ ہوتا محمد کی نسل ہوتی مولا پتر دے کے واپس لے کے قرآن دینے کا مقصد کی ہے وجہ کی ہے رب العالمین نے فرمایا لوگوں آدم نو میں بیٹے دیتے آدم دا نہ رہا شیس نو بیٹے دیتے شیس دا نہ رہا نو نو بیٹے دیتے نو دا نہ رہا عیسیٰ نو بیٹے دیتے عیسیٰ دا نہ رہا سارے نبیوں نو سارے ولیاں نو سارے انساناں نو میں بیٹے دے کے انہاں دا نام زندہ رکھیا اے محمد تینوں قرآن دے دیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جڑا قرآن تینوں دیتا ہے وہ دی حفاظت میں آپ کرتا پیا مولا کتنی حفاظت کرنا ہے فرمایا تا قیامت جدو تک رب رب ہوتی رہی قرآن زندہ رہے گا اے مولا تو پھر قرآن زندہ رہے گا نا فرمایا صرف قرآن نہیں زندہ رہے گا محمد کا نام بھی زندہ رہے گا فرمایا اے محمد بیٹے دے کے لے کوئی گال نہیں پریشان نہ ہوئی تینوں قرآن دے دیتا ہے جدو تک قرآن رہے گا محمد تیرا نہ رہے گا مولا قرآن کدو تک رہے گا فرمایا جدو تک اللہ اللہ ہونی رہے گی جدو تک قرآن پڑھیا جائے گا جدو تک قرآن پڑھیا جائے گا رب رب ہونی رہے گی مصطفیٰ مصطفیٰ اے قرآن نشان فرمایا انا آتینا کل کوثر اے میرا سونا پریشان نہ ہو اے میرا محمد روپے بہار چھلے نہ کر اے میرا محمد زلف باللیل اذا سجا
جنہیں قسمہ میں رب آپ چاہاں انہوں نے مغموم نہ کر اے میرے محمد اے تاہا پیشانی یعنی میرے تو کہ کدائیں جھک دی نہیں انہوں نے تھلے نہ کر ذرا اٹھا کے آپ ساری کائنات دے نا بیٹے کر دے میں محمد دنا قرآن کر دے گا فرمایا میں محمد دنا قرآن کر دے گا کیا قرآن دی شان ہے اور صاحب قرآن دی شان میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ماں دھی دی نہیں باپ بیٹے دا نہیں استاد شاگرد دا نہیں شاگرد استاد دا نہیں مرید پیر دا نہیں کوئی کسے دا نہیں سوائے رب دی ذات تو سوائے رب دی ذات لیکن رب تو بعد یہ اگر ساڑھے کوئی کم آئے گا تو کم نہیں والا ہے فرمایا اس دن چند لوگ ایسے ہو سے انہوں نے چہرے اتنے خوبصورت ہو سے انہوں نے سر تے تاج ہو سی اتنا نورانی ہو سی لوگ کچھ سے کوئی لوگ ہو تاجتاں آسان پڑھیاں نمازاں آسان پڑھیاں صدقے آسان دیتے زکاة آسان دیتیاں عشر آسان دیتے نمازاں پڑھ دے رہے کعبۃ اللہ دا حج کیتا ترکی کیتا سارے کام سمجھ نہیں آئی کہ اینا کیڑا کام کیتا ہے حدیث مبارکہ چاہتا ہے کہ انہوں نے چہرے اور تاج آسمانی سورج دے نالو ڈھیر روشن لوگ پوچھن گے اے کون ہے کیا نبی ہے جواب آئے گا نہیں ولی ہے نہیں صحابی ہے نہیں تابی ہے نہیں مولا ایڈا تاج دیتے ایڈا سونا چہرہ دیتے اس کی تاقی ہے رب فرمائے گا تو سا اپنے بیٹیاں کو انگلیش پڑھائی تو سا اپنے بیٹیاں کو فزکس پڑھائی دونوں میں انعام دنیا نے اندر دیتے کسی دی 50,000 تنخواہ کسی دی لاکھ تنخواہ کسی دی کروڑ تنخواہ کسی کو لینڈ کروزر کسی کو کوٹھی کسی کو بنگلہ میں دونوں انعام دنیا تے دے دیتے لیکن تیرے آج بندے کو دیکھنا جنہاں دے چہرے روشن نے جنہاں دے تاج روشن نے اے وہ غریب نے جنہاں اپنے بیٹیاں کو دین کی راہ تے وقف کیتا قرآن پڑھایا آپ نے قرآن پڑھایا انہاں دے بیٹے نے قرآن اپنے دل میں کیتا ہے میں رب نے انہاں تاج دے اور ترمذی کے اندر حدیث مبارک ہے بہت ساریاں جگہ تے حدیث مبارک ہے کیا کمال حدیث مبارک ہے تو 4 منٹ جتے بھی ہو جائیں تکرار کر میرے آقا فرمانے نے رمضان اور قرآن جو بندہ فوت ہوتا ہے میت ہو جاتا ہے روح نکل جاتی بندہ منجی تے لمحہ پیا ہوتا ہے قرآن جڑا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ ان کی نام دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ قرآن جڑا وہ سینے چاہے وہ ایک سونی صورت بنا کے وہ سامنے آ جائے اجے تک مریا ہے دفن نہیں سونی صورت بن کے قرآن سامنے آ جاتا ہے سامنے آ کے کی کرتا ہے آدھا اے قاری اے حافظ پریشان نہ ہونی روح تیرے تو جدا ہوئی میں جدا نہیں ہویا روح جدا ہونی تو ہوئے بھئی تو میں نے سینے چ رکھیا ہے تو میں تیرے نال قبر تک جاؤں پریشان ہوئی میں تھی میرے آقا فرمانے جو صاحب دے قرآن مقاری قرآن کو لیا کے قبر دے اندر دفنا دیتا ہے قبر دے اندر دفنا دیتا جاتا جو قبر دے اندر حافظ قرآن دفن ہو گیا منکر نکیر آئے کاش تینوں تو میں نے اسماعیل ابراہیم اور چھری والا واقعہ یاد ہو گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم ذبح کر چھری نے چلایا چھری کیا ذبح نہیں کرنا ابراہیم آتا میں نے رابطہ حکم میں ذبح کرنا چھری آتی تینوں رابطہ حکم میں تو میں نے بھی تو رابطہ کرنا منکر نکیر آئے سیم کوئی تمثیل منکر نکیر ہوں دن آجن ہاں بھئی آپ سے قرآن کھڑا ہو کوئی ان سوالوں نے جواب دے ایدے منکر نکیر کھڑے ایدے آپ سے قرآن کھڑا ہے بیچ قرآن آ جائے منکر نکیر آتے اے کلام اللہ ذرا پرا ہونا ذرا سیٹتے ہوئے قرآن بول کیا دائے اے منکر نکیر کیوں سیٹتے ہوئے اے میں نے سینے سے نال لے کے میں بے وفائی کیوں کراں
اس کائنات کے اندر ساری چیزاں چھڑ کے سینہ میرے واسطے کھولیا آج میں نے چھڑنا نہیں منکر نکیرہ دے سانو سوال کرن دے سانو دا امتحان لین دے کیوں قرآن دا کیوں آدھے سانو رب دا حکم ہے تو قرآن دا تانو رب دا حکم ہے تو میں نے بھی رب دا حکم ہے تانو رب کا امتحان لے آؤ قرآن رب تینو آکھیا ہے کی آکھیا ہے قرآن دا رب میں نے آکھیا ہے انہوں فیل نہ ہون دے بھی انہوں فیل نہ ہون دے بھی دوسری ڈیسمبر کا میں کردہ پیا بندہ قبر وچ ہے اور ایک روایت جو اللہ کہ بندہ حشر وچ ہے بندہ جا رہے ہیں قرآن اور رمضان آ گیا یعنی روزہ اور قرآن آ گیا کاش کہ اللہ سانو وہ محبت دے اس محبت نال سن دی کن دے وہ سمجھ دے قرآن آیا رمضان آیا فرشتے آئے رمضان آ کے سیڈ کے ہو جاؤ کیوں مولا میں گواہ ہوں اس کائنات کے اندر زندہ رہ کے صبح تو لے کے شام تک میں کھان کو منع کیتا میں روزہ ہاں اس کھادا نہیں میں گواہ ہوں میں پین تو منع کیتا اس پیتا نہیں میں گواہ ہوں مولا کائنات کے اندر اس میں نہیں چھڑیا آج میں انہوں نہیں چھڑا میں جنت لے کے جانا ہے یہ تو قرآن آ جاتا ہے قرآن آتا ہے مولا ساری دہاڑی اے روزے جان رہا کھاتا اس نہیں پیتا اس نہیں برا دیکھیا اس نہیں برا بولیا اس نہیں برا سنیا اس نہیں غیبت اس نہیں کیتی زناکاری اس نہیں کیتی چوری اس نہیں کیتی بھیڑا کام اس نہیں کیتا روزے روکی رکھیا ہے رات پئی ہے شام پئی روزہ افطار کر کے تھکیا ہاریا مسیحی آیا ہے ساری دہاڑی کھون تو روزے منع کیتا پین تو روزے منع کیتا راتی سون دی باری آئی میں نے کہا بندہ مومن سمینا بندہ مومن سمینا اس آکے فرضہ جی میں نے سنیا اس آکے تراویت میں نے سنیا دہاڑ اس روزے دے نام کر چھوڑی رات اس قرآن دے نام کر چھوڑی دہاڑ دا گواہ روزہ بن گیا ہے مولا رات دا گواہ میں بن گیا اتیاں دہاڑیاں بھی پاک نہیں اتیاں راتاں بھی پاک نہیں مولا اگر ساڑیاں سننا چاہتا ہے رمضان آتا ہے مولا اگر میری سننا ہے قرآن آتا ہے مولا اگر میری سننا ہے اساندوں میں آتے ہاں اتیاں دہاڑیاں بھی پاک نہیں اتیاں راتاں بھی پاک نہیں مولا انج کر اگر ساڑا لحاظ کرنا ہے انہوں بری کر دے رب فرمائے گا اے رمضان اے قرآن انج کرو جنہیں دل ہے لے کے چلے جاؤ رمضان اور قرآن اس بندے کو لے کے جنت چلے جاؤ اور آخری روایت حافظ قرآن جنت جائے گا کیوں میں ترتیب نال چل رہا حدیث مبارکہ ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل قیامت دن ہوئے گا جنتی جنت دوست کی دوزر کی پریزگار آئے گا میں مفہوم عرض کر رہے ہیں پریزگار آئے گا اللہ فرمائے گا فرشتو دروازہ کھولو دروازہ کھولے پریزگار جنت چلا جائے روزے دار آئے گا فرمایا دروازہ کھولو جنت جا نمازی آئے گا فرمایا دروازہ کھولو جنت چلا جا حاجی آئے گا فرمایا دروازے کھولو جنت چلا جا صدقہ دینا آئے گا فرمایا دروازے کھولو جنت چلا جائے گا والدین کا فرما بردار آئے گا فرمایا دروازے کھولو جا جنت چلا جا استاد دا باوقار اور باعزت شاگرد آئے گا فرمایا دروازے کھولو جنت چلا جائے گا ہون واری آ جائے گی صاحب قرآن دی حافظ قرآن دی قاری قرآن جنت کے دروازے پہ آئے گا حافظ قرآن جنت کے دروازے پہ آئے گا قرآن والا جنت کے دروازے پہ آئے گا سارے دیواری رب آخدا گیا دروازے کھولو جنت جان دیو دروازے کھولو جنت جان دیو ہون آئی حافظ قرآن دیواری ہون آئی صاحب قرآن دیواری ہون آئی قاری قرآن دیواری قاری قرآن جنت کے دروازے پہ آیا رب نے فرمایا فرشتو دروازے بھی کھول دو سیٹ کے ہو جاؤ روزہ دار آپ پہ جنت وچ گیا متقی آپ پہ جنت وچ گیا نمازی آپ پہ جنت وچ گیا پرہیزگار آپ پہ جنت
وچ گیا, حاجی آپے جنت وچ گیا, صدقہ دین والا آپے جنت وچ گیا, نماز پڑھن والا آپے جنت وچ گیا, والدین دی عزت کرن والا آپے جنت وچ گیا, استاد دی عزت کرن والا آپے جنت وچ گیا, زندگی چنگے کام کرن والا آپے جنت وچ گیا. ہن آ گیا ہے میرا یار, ہن آ گیا میرا پیار, ہن آ گیا حافظ قرآن, ہن آ گیا قاری قرآن. پر کیوں ہٹ جاؤ, میں رب آپ ہاتھ پھٹ کے حافظ قرآن میں جنت وچ لے جنت وچ لے ادخلہ الجنہ. ادخلہ دا معنی ہے جنت وچ لے جانا, جنت وچ گھلنا نہیں. فرمایا حافظ قرآن ادخلہ الجنہ, بلکہ میرا رب فرمائے گا میری رحمتاں جاؤ حافظ قرآن دا ہاتھ نپ کے جنت وچ لے جاؤ. ہن دیکھنا جنت جڑدا پہ آخری آج منظر نگاری دے میرا ذہن آئی تو انہیں ترتیب نال سنایا جاوے. حافظ قرآن جنت دروازے درا میں فرمایا روک دا, حافظ قرآن گیا روک, فرمایا ذرا پیچھے موڑ کے تے دیکھنا, پیچھے موڑ کے دیکھیا حدیث مبارک فرمایا پیچھے وہ لوگ نے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی. میں اپنے طریقے نال سنا رہے ہیں حدیث مبارک. پیچھے وہ لوگ کھڑے نہیں جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی. فرمایا ہے حافظ قرآن ذرا موڑ کے دیکھنا, موڑ کے دیکھیا اے کی لگ دی مولا یہ میرا دادا لگ دا, اے کی لگ دی مولا یہ میرا نانا لگ دا, اے کی لگ دی دادی لگ دی, اے کی لگ دی پیو لگ دا, اے کی لگ دی ماں لگ دی, اے کی لگ دی اولاد لگ دی, اے کی لگ دی یہ میرا فلان رشتہ دار ہے, یہ میرا فلان رشتہ دار ہے. میرا مولا فرمائے گا اے حافظ قرآن ذرا انہاں دے متھیاں تو دیکھنا, وہ متھیاں تو دیکھے گا, عرض کرے گا مولا انہاں دے متھیاں تے لکھیا جا چکیا ہے ایک جہنمی نے انہاں دے جہنم واجب ہو چکی. فرمایا اسے واسطے تینوں روکیا ہے تیری شان آج میں انہاں نوں دکھانا چاہنا جنہاں انگلش پڑھائی قرآن نہ پڑھایا, فزکس پڑھائی قرآن نہ پڑھایا, میتھ پڑھائی قرآن نہ پڑھایا, ساریاں چیزاں پڑھی میرے قرآن چھٹے گئے. آج تیری شان میں انہاں نے دکھانا چاہنا, مولا کی شان دکھانا چاہنا ہے. عزت میں نے اگے دے دیتی, جنت اگے دے دیتی, تیری رحمت کا استقبال میرا کیتا, میرے والدین کو تاج تو پوایا, میری عزت تو بڑھائی, اور کی بھی کھونا چاہنا ہے. رب فرمائے گا ان کر جنہاں نے متھیاں تے لکھیا ہے نا انہاں تے جہنم واجب ہو چکی, ان کر دا بندے اپنی مرضی دے نال لے کے جنت میں چلا جائے. اے عزت نہیں تو کیا ہے, اے مقام نہیں تو کیا ہے, جتنے سارے اللہ دے جبر قہر تو ڈرتے پہ ہوں گے. اللہ فرمائے گا حافظ قرآن تو نہ ڈری, مولا کیوں نہ ڈرا, تیری ذات بڑی جبار قہار بھی ہے, غفور رحیم ہے, کیوں نہ ڈرا. میں خطا کار ہاں, میں گناہگار ہاں, میں بدکار ہاں, میں سیاکار ہاں, گناہاں لچ رہا میں تیری بارگاہ چاہیاں. مولا جتے حاجی دردے پہ نمازی دردے پہ میں کیوں نہ ڈرا. فرمایا تو نہ ڈری, ہمیں تو سارے کام کیتے ہمیں نہیں کیتے, تیرے سینے قرآن ہے, قرآن اور میں وعدہ کیتا تیرے سینے چون جائے گا میں آج تو بری کر دیں. کیسی کیسی شان اللہ رب العالمین نے قرآن عطا فرمائی. پھر رب فرمائے گا ہن جنت چاہ گئے جی مولا آ گیا. فرمایا جنت ویکھ لے جی مولا ویکھ لے. فرمایا جنتیاں نوں ویکھ لے جی مولا ویکھ لیا. فرمایا ذرا اتے نظر مارنا, مولا اتے تو کیا خوب کمال ہے. فرمایا ان کر اے سیڑھیاں دسدیاں پیاں نے جنتی سیڑھیاں نوری سیڑھیاں, مولا کی کراں. فرمایا اقرا القرآن, سبحان اللہ, ذرا قرآن تے پڑھ. مولا میں تراویح پڑھدا اس مقتدی آ جان استاد جی تیز پڑھو ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں. مولا میں 2 سپارے پڑھا مقتدی آ جانا سیدے پیچھے نہیں میں نے ڈھیر منزل پڑھدا. فرمایا اگر تیری کوئی نہ سندا نا تو قرآن پڑھنا ہے تو لوگ نام سن دے. آج تیری میں اے چاہت بھی پوری کراں, اے تیری منشا پوری کراں. آج کائنات دے اندر کسے سنیا یا نہیں سنیا, آج ذرا تو پڑھ, تو مخلوق ہے میں خالق ہوں, تو پڑھتا جا میرا سنتا. آج تیری منشا بھی میں پوری کراں, تیرے دل میں اے نہ رہ جائے میں قرآن پڑھیا اور سنیا کسے نہ. کسے آکھیا تو 2 سپارے کیوں پڑھے, کسے آکھا استاد جی 15 منٹ اتے لا دیتے, کسے آکھا استاد جی ساڑی ہڑیاں درد کرنا لگ پیاں,
کسی آگے استاد جی آج تھکا چھوڑیا ہے لوگوں تیرے میں شکوے کیتے تینوں سنیا کسی نہ دے وچ ملال آیا مولا قرآن تمہیں پڑھیا ہے سننا والا کوئی نہیں فرمایا نا اے ملال نہ رہے لوگوں نہیں سنیا کہ نہ سنے آج یہ لوگ بھی سن سے رب العالمین آپ بھی سن سی ہند کر سیڑھیاں پڑھنی چڑھنا شروع کر اقرأ القرآن قرآن پڑھنا شروع کر ورتل کما ترتل دنیا پر میں ایک پڑھنا کہ میں دنیا کے اندر محبت نال پڑھتا ہوں کہ لوگ آدھے استادی تیز پڑھیا کرو لیکن تو نہ ہے بندہ تو میرا قرآن سمجھ کے پڑھتا رہا مٹھا پڑھتا رہا پیار نال پڑھتا رہا محبت نال پڑھتا رہا لہجے نال پڑھتا رہا سارا کچھ کرتا ہے تینوں سنتا کوئی نہ اند کر سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کر دے قرآن پڑھنا شروع کر دے قرآن پڑھنا شروع کر دے مولا سنے گا کون فرمایا میں آپ سنا گا الحمد تو لے کے والناس نسین تک رب قرآن سنے گا حافظ قرآن پڑھتا جائے گا ایسا مقام آئے گا جڑا مقام نہ ویکھیا نہ سنیا نہ بیان کر سکتا نہ سن سکتا ایسا خوبصورت مقام ہے جڑا نہ لفظ چاہ سکتا نہ زبان میں چاہ سکتا نہ ذہن میں چاہ سکتا نہ تصور میں چاہ سکتا حافظ قرآن اس مقام پہ جائے گا رب العالمین فرمائے گا اے حافظ قرآن اے مقام دیکھی مولا کے نہیں دیکھیا سنے مولا نہیں سنیا پڑھے مولا نہیں پڑھیا عالمہ نہیں دسیا مفتیاں نہیں دسیا کسے نہیں دسیا میرے رب نے فرمایا اے حافظ قرآن کسے نہیں دسنا نہ عالم نو پتا نہ حافظ نو پتا نہ قاری نو پتا نہ مفتی نو پتا نہ ولی نو پتا نہ صحابی نو پتا نہ تابعی نو پتا میں دسیا کسے نو نہیں میں تیرے اور میرے درمیان ایک راز رکھیا ہے اے سونا حافظ اے میرا بندہ رحمان ایک کر جیڑا قرآن پڑھتا رہا ہے نا تو کی سمجھا قرآن اجر نہ دے سی آج وہ مقام تیرا انتظار کر رہا ہے جیڑا نہ سنیا ہے نہ ویکھیا فرمایا جو مقام تیرا انتظار کر رہے فرمایا ہر ایک بندے واسطے فرمایا تسی سبحان اللہ کو درخت لگ سی صدقہ دے درخت لگ سی روزہ کھلاؤ محل بن سی مولا قرآن حافظ ہوئے تو فرمایا اے دسن والی گل نہیں فرمایا اے دسن والی گل نہیں کیوں مولا دسن والی گل کیویں نہیں فرمایا اگر میں تانوں دس دیواں تساں کی سمجھو صدقہ دینے والا تو قرآن پڑھنے والا برابر ہو گیا تساں کی سمجھو نماز پڑھنے والا تو قرآن پڑھنے والا برابر ہو گیا فرمایا نہ نماز پڑھنے والا ایک پاسے حج کرنے والا ایک پاسے زکات دینے والا ایک پاسے سارے دنیا دے کام کرنے والا ایک پاسے لیکن جے سینے وچ قرآن محفوظ کیتا ہو میری نظر وچ ایک پاسے اور میرا محبت والا پیغام ہے جی وجہ تو رب تاج دے والدین جی رب وجہ تو رب جنت وچ ایسا مقام دے جیڑا نہ ویکھیا نہ سنے جی وجہ تو اولاداں بخشیاں جاویں والدین بخشے جاویں جہنمی بخشے جاویں جنت جہنم واجب ہو چکی ہے تو کیا اس قرآن نال پیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ قرآن اپنے اولاداں نے سینے وچ پانا چاہیے یا نہیں پانا چاہیے میرا ایک سوال ہے اور میرا جواب بھی میں ہی دے رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تھوڑی کائنات کے اندر عزت ہوئے آخرت کے اندر عزت ہوئے اپنے سینے قرآن محفوظ کرو تو اولادہ کے سینے قرآن محفوظ کرو فرمایا القرآن احب الاللہ تعالی من السماوات والارض اور میرے نبی کو کسی نے پوچھا اے سونا کائنات بڑے بڑے لوگ ہو سے حاجی ہو سن پریزگار ہو سن مومن ہو سن منافق ہو سن متقین ہو سن کافر ہو سن مسلمان ہو سن کوئی مزدور ہو سن کوئی مستری ہو سن کوئی تاجر ہو سن کوئی عالم ہو سن کوئی مفتی ہو سن کوئی سائنسدان ہو سن کوئی ریاضی دان ہو سن کوئی ماہر فلکیات ہو سن کسی کو ستارے دا علم ہو سن کسی کو آسمانی علم ہو سن کسی کو زمین دا علم ہو سن کسی کو کوئی ہو سن کسی کو کوئی ہو سن اے سونا سانوں پتہ نہیں کائنات میں سب تو چنگا کیڑا ہو سی انہوں بڑیاں قسمہ جو سے سونا اے جگہ سب تو چنگا کیڑا ہو سی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما فرمایا اگر میں محمد کو پوچھتے ہونا کائنات میں چنگا کیڑا فرمایا تاجر اپنی جگہ میں چنگا ہے بے شک چنگا رہے پیا لیکن میں چنگا آدھا ہم برا نہ آدھا
ہر بندہ چنگا ہے، ہر شعبہ چنگا ہے، لیکن سارے نال ول کے اگر میں محمد کسی نے چنگا دا قرآن پڑھن والا چنگا ہے تو قرآن پڑھاؤں والا چنگا ہے۔ اج تساں اور میں بچے دی ٹیوشن پڑھاونی ہوے نا، انگلش والے ٹیچر نو وکھرا مل جا، استاد جی 1000 کتے لے لیا، انگلش میرا پتر چنگی پڑھی انجے گل ہے۔ فزکس والے استاد مل جا، استاد جی ٹیوشن بعد لے لیا، ٹائم تھوڑا ڈھیر دے لیا، میرا پتر فزکس چنگی کر جاوے، میں اگے انجینئر بنانا چاہنا، میتھ چنگی کر جاوے۔ بایو کیمسٹری والے استاد کو گیا، استاد جی ٹیوشن الگ لے لو، فیس الگ لے لو، میرا پتر چنگا پڑھ کے آوے، میں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا ساڈے اندر کبھی یہ محبت بھی آئی کہ اے استاد، اے استاد محترم، بچہ میں تیرے کو چھڑیا ہے، نہ میں فزکس کی لوڑ ہے، نہ میتھ کی لوڑ ہے، نہ انگلش کی لوڑ ہے، پڑھے گا وہ بھی، لیکن وہ بعد بیچ چھوڑنی نہیں ہوگی، دنیا ہے، دنیا بھی ضروری ہے، اس واسطے ہر مدرسے کے اندر سکول ہے، یہ نہ کیا استاد نے انگلش میتھ پڑھو نہیں، فرمایا نا باقی چیزیں پڑھے ضرور، دنیا تک پڑھے، لیکن قرآن انج پڑھے دنیا بھی راضی ہو جائے، دنیا والا بھی راضی ہو جائے، قرآن پڑھاوے دنیا بھی راضی ہو جائے، دنیا والا بھی راضی ہو جائے، کیا آسان۔ باقی استاد نہیں جا دیا کدی ان جا کے قاری قرآن میں آسان کیا ہے، کسے مدرسے کے اندر ہزار مدرسے تعداد ہے، کسے مدرسے کے اندر جا کے والدین کدی نہیں آکھیا استاد جی تھوڑی اگر 20,000 تنخواہ ہے نا، تنخواہ تھوڑی ہے، میں مالدار ہاں، میں سرمایہ کار ہاں، میرے کو بڑا ہے، میں میتھ تے لائے، فزکس تے لائے، بایو تے لائے، کیمسٹری تے لائے، انگلش تے لائے، ساری چیزیں تے لائے، استاد جی میرا بچہ قرآن پڑھ کے ان جاوے نا، مسلے تے کھلوے نا، پچھلے آتے پتر آج قرآن پڑھنا چھوڑی نے رات جانی تے جاوے ایسا قرآن ہی پڑھنا، میرا پتر نو ہی پڑھا کے گلی نا، میرا دل کرتا ہے میرا پتر پڑھ کے بھی ان جاوے، استاد جی اگر تھوڑی تنخواہ تھوڑی بھی ہے تو پریشان نہیں ہونا، اے میری طرف کدی نہیں آسان کیا، لیکن دوسری چیزاں میں جی نوٹ کروا رہا ہوں، آخ دے میں خود کالج پڑھا رہا ہوں، سر کو کئی آپ کہا دیں استاد جی میری میتھ کمزور ہے، یہ ٹیوشن نہیں کریں پڑھیں گے، لیکن میرا سوال ہے اے بندہ مومن، کیا قرآن کو اتنا لاوارث سمجھ لیا جنہیں پڑھاؤں والے رب دا محبوبہ کے سارے نال چنگا تو ان پیچھے کرے، یہ تیرا میرا انصاف ہے نہیں ہے، اگر انصاف نہیں ہے تو پھر انصاف کہیں کرنا آپ کرنا، حضور نے کہا ہے انسان کا سب بڑا قاضی کا دل ہے، اگر تیرا دل ہے آخدہ ہے کہ میرا پتر حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن دی بھی عزت کا، حافظ قرآن دی استاد دی